یہ وہ واحد عظیم کتاب ہے جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کا بہترین ہاسپٹل بنایا ہے۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ لوگوں کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ سورت پڑھیں تو یہ ملے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے سے کیا ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی کوئی بھی آیت کسی بھی مرض کے لیے پڑھو، اللہ نے پورا قرآن بنایا ہی شفا ہے۔ ایک طرف بچھو نے کاٹ لیا ہو، ذرا تھوڑا سا چیک تو کیجئے، بچھو کا ڈسا ہوا انسان اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور کچھ 36 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا ہے کہ انما نشط من عقال، جس طرح گرہ بندی ہوتی نا تو وہ کھول دیں، اسی طرح اس کی درد ختم ہوگی۔ میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، نو ڈاؤٹ کہ علاج کروانا سنت ہے، تداو ولا تتداو بحرام، علاج کروایا کرو، دوائی لیا کرو، یہ سنت ہے۔ ہاں حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو، کیونکہ حدیث کہتی ہے ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں معمولی سی سر درد بھی ہو تو ہم سب سے پہلے کیا خریدتے ہیں؟ کیا جی؟ پیناڈول لینے پیناڈول جاتے ہیں، گھر آ کے دیکھتے ہیں تو اوپر ٹیلاڈول لکھا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ نیک بہت آگے ہیں، کیا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ پیناڈول استعمال نہ کریں، لیکن میں صرف آپ کو ٹاپ پریارٹی پہ جو اپنے ایمان کی گتھی سلجھانے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ میرا اور آپ کا شاید اتنا پھر یقین نہیں ہے جتنا ان صحابہ کا یقین تھا، تو اللہ نے ان کے یقین کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ تو قرآن مجید سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی شفا خانہ نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اگر آپ اس پہ میں آپ کے سامنے قسم بھی اٹھا لوں نا، اللہ کی قسم، تو میں حانث نہیں ہوں گا۔ اللہ کی قسم، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، ذرا قرآن کھول کے زیادہ نہیں، تھوڑا وقت بیٹھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا غم اس طرح غائب ہو جائے گا جس طرح انسان آنکھیں بند کرے تو اس کو جو خوف خطر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون ہی بہت رکھا ہے۔ وَتَرْدَادُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، اگر انسان کو معنی آتے ہوں تو پھر تو جی نہیں چاہتا نا کہ بندہ اس کو چھوڑ دے، جب قصہ انسان کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ عز و جلال یہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ آیت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا اکرمہ قرآن پکڑتے تو وہ اپنے چہرے پہ رکھ لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کو چہرے پہ رکھ لیتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں چہرے پہ اس لیے رکھ کے روتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کے کون خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی کلام پڑھنے کی توفیق سے نواز دیا۔